I'm very excited to share a news with all of you. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ کوئی بھی کاروبار آپ زندگی میں کریں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، اگر اس بزنس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس ملک کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بزنس از نتھنگ لیس دین بلیسنگس، کہ آپ سب کو فائدہ دے رہے ہو. اینڈ وائی ایم ایکسائٹیڈ کہ میں بھی اس ہاسپٹل کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوں، آلدو میں ریسنٹلی بنا ہوں. بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ملتان میں ہے، اس کو ابھی بنے ہوئے صرف تھوڑا 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہوا ہے، اور ابھی اس کو ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے. یہ پاکستان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ٹوٹل تقریباً کولیپس کرنے والا ہے، ایسے دور کے اندر ایک ہاسپٹل کو ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملنا، اور ناٹ جسٹ بیسڈ آن دا اسٹیٹک بٹ بیسڈ آن سروسز، کہ لوگوں کو آپ اچھی کیئر دے رہے ہو، یہ ایوارڈ بہت بڑی بات ہے. اینڈ لکیلی یاسر بھائی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ یہاں تک انہوں نے سفر کیسے طے کیا. یاسر بھائی تھینک یو ویری مچ. اور میں لکی ہوں کیونکہ جیسے میرے پاس یہ نیوز آئی آپ آلریڈی یہاں موجود تھے. اس کے لیے میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی کیونکہ اگین وی آر اے ٹیک پارٹنرز. الحمدللہ ہم لوگوں کی ایک ٹیک وینچر بھی ہے، اور ہاسپٹل کے اندر میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہوں. لیکن میرا تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوں یاسر بھائی، ایک وقت تھا ہاسپٹل تھا ہی نہیں، کہیں سے آئیڈیا آیا ہوگا، پھر آپ نے اس کو شروع کیا ہوگا، پھر اس کے اندر چیلنجز آئے ہوں گے. میں یہ بالکل نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو محسوس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں تو آپ تو بڑے ماشاءاللہ ہوں گے، اینڈ یو ڈیزرو اٹ. سر مجھے بتائیں، ذرا سٹوری بتائیں مجھے کہ کیسے یہاں تک پہنچے. یار اٹس سمپل، ون سینٹینس از ھذا من فضل ربی. سب اللہ کا کرم ہے، کوئی نہ اس میں میرا کمال ہے نہ کسی اور کا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے چنا ہے مجھے اور میری ٹیم کو کہ ہم یہ کام کر سکیں. سو ایز یو نو دیٹ آئی واز ورکنگ ود موبل انک اینڈ آئی واز ان دا ٹیک سیکٹر. I was heading their IT operations nationwide and my father started a business in Multan اور انہوں نے مجھے بلایا کہ یار بزنس ہے تو I'm getting old, you come back. So I joined my father in 2011. So پہلے تو ہم ایک ہاؤسنگ اسکیم وہاں پہ بنائی تھی، وہ ہاؤسنگ اسکیم پہ کام کر رہے تھے. وہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کیونکہ میں نے کبھی وہ کام پہلے نہیں کیا ہوا زندگی میں، تو لرن کرنا شروع کیا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اٹس گوئنگ ویل. دین آپ جب ایک ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں نا، اس کے اندر ایک آپ کو جگہ چھوڑنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ ہیلتھ کیئر کی جگہ چھوڑتے ہیں کہ یار یہاں پہ کچھ ہیلتھ کیئر کی چیز بنے گی. ہمارے پاس بھی وہ جگہ تھی اینڈ وی تھاٹ کہ ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہاسپٹل جو ہے نا وہ ڈاکٹرز ہی بناتے ہیں. تو ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہمارے پاس یو ایس سے آئے، ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہمارے پاس یو کے سے آئے 6 مہینے کے گیپ سے. ان سے بات چیت ہوئی، سارا کچھ ہوا، بٹ کوئی چیز میٹیریلائز نہیں ہو سکی بیکاز ہمیں فیلنگ یہ آئی کہ پرابلی دے وانٹ ٹو میک سم تھنگ جو کہ انیشلی ایک میڈیکل انسپیکشن روم ہوگا جہاں پہ کچھ کنسلٹیشنز ہوں گی، پھر تھوڑے بہت ڈائگنوسٹک ساتھ ہوں گے. پھر وہ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ وائف گائنی میں ہے تو گائنی کا وارڈ ڈال دیتے ہیں، بردر ان لا جو ہے وہ ڈائلسس کا کام کرتا ہے تو چلو ڈائلسس کا وارڈ ڈال دیتے ہیں. تو ہیپ ہیزڈ گروتھ ہوتی ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کی. سو دیٹ واز دا ٹائم جب ہم نے سوچا کہ یار اس کے بارے میں کچھ کریں. تو میرے والد صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یار یہ اس کو تم نے ایز اے بزنس سوچا؟ تو میں نے کہا جی میں تو ایف ایس سی میں بھی پری انجینئرنگ لی تھی، پری میڈیکل نہیں لیا تھا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ڈاکٹر کے طور پہ نہیں، تم ایک بزنس کے طور پہ اس کو سوچو، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا کہ چیز ایسی بنانا کہ اگر مجھے کبھی زندگی میں ہسپتال کی ضرورت پڑے تو میں ملک سے باہر نہ جاؤں. زبردست. سو دیٹ واز دا گول جو کہ میرے ذہن میں پہلے دن سے سیٹ ہوا تھا. آئی سیڈ اوکے فائن. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں اور اگلے دن بنیاد کھودنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے اپروول لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کرنا کیا ہے. بٹ آئی واز آف اے ڈفرنٹ تھاٹ. تو میں نے کہا یار ایک چیز مجھے بالکل بھی نہیں پتا، تو لیٹس ٹرائی ٹو لرن دس فرسٹ. تو 2 سال تو بیسکلی میرے پلاننگ کے اندر لگے ہیں، جس کے اندر میں نے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس ہائر کیے، لوکل کنسلٹنٹس بھی تھے، باہر کے بھی کچھ کنسلٹنٹس تھے.
ورلڈ وائڈ میں نے کچھ ہیلتھ کے ایکسپوز اٹینڈ کیے, ان سے جا کے کچھ تھوڑی بہت ہی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئیں. پھر ہمارے پاس جو لوکلی ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کیا, خاص طور پہ ایسی ایکسپرٹیز جن کے پاس باہر کا ایکسپوجر بھی تھا. جب یہ ساری چیزیں دیکھیں, باہر کے کچھ ہسپتال وزٹ کیے, ہمارے کچھ ہسپتال وزٹ کیے, اور وزٹ اس طرح نہیں کیا کہ صرف جا کے لابی میں سے گھوم کے آ گیا, ملا ان کے جا کے آپریشنس کے لوگوں سے, چیف آپریٹنگ آفیسر سے, ان سے پوچھا ان کے کیا مسائل ہیں, کیا کیا پرابلمز ہیں جو ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نظر آتے ہیں. سو دماغ نے نا کام کرنا شروع کر دیا کہ یار ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. چیز اسٹرائک تب ہوئی جب باہر جا کے مجھے یہ لگا کہ اگر پاکستان باقی چیزوں میں 50 سال اگر پیچھے ہے, لیٹس سپوز, تو ہیلتھ کیئر میں ہم 100 سال پیچھے ہیں. اور ابھی جو جس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اور جو اے آئی کا ایرا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اب کیپٹلائز نہ کیا تو ہم 500 سال پیچھے رہ جائیں گے. بیسڈ آن دیٹ اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ یار ہمیں کوئی ایسی چیز بنانی ہے جو کہ فیوچرسٹک بھی ہو, جو کہ اب کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرے اور آنے والے وقت کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرے. تو ہم نے ایک پلان بنایا جس کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ ایک ایسا ہمارا ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم ہیلتھ کیئر بھی کریں, جس کے اندر ہم ٹیلی میڈیسن بھی کریں, میڈیکل ٹورزم بھی کریں, میڈیکل کانسیاج سروسز بھی کریں, ہب اینڈ اسپوک ماڈل بھی کریں. یہ ساری چیزیں پلان کرتے کرتے جب یہ سب کچھ بن رہا تھا تو وہ خود ہی دماغ میں اللہ تعالیٰ بناتا جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ یار ہم نے پروجیکٹ نہیں بنانا, ہم نے ایک پروڈکٹ بنانا ہے. اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ جب وہ ہمارا انشاءاللہ سکسیزفل ہو جائے تو پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں. ایک فیسلٹی جو ہم ایک اسپیسیفک ایریا میں دے رہے ہیں وہ پھر باقی ایریاز میں بھی جانی چاہیے. بیسڈ آن دیٹ آئیڈیالوجی اسٹارٹیڈ ورکنگ, میپس پہ کام کیا, آرکیٹیکٹس کو یوز کیا, کنسلٹنٹس کو بٹھایا. 2 چیزوں پہ ہاسپٹل ڈیزائن ہوا ہے, ایک پیشنٹ فلو پہ اور ایک کنٹامنیشن فلو پہ. پھر ساتھ ہی ہم نے گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے پیکا کے نام سے جو انرجی کنزرویشن پہ کام کرتی ہے, ان کے ساتھ ایم او یو کیا کہ ہمیں انرجی کنزرویشن کی بلڈنگ بنانی ہے. پھر انہوں نے ہمیں گز جرمنی ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, انہوں نے آ کے ہماری ساری کی ساری ویٹنگ کی. اور فائنلی آئی تھنک آئی ایم ناٹ رانگ ان سیئنگ دس کہ ہمارا فرسٹ ہیلتھ کیئر آف پاکستان ہے جو کہ ایک گرین بلڈنگ ہے. اور بیسڈ آن دیٹ ہم نے اپنی ساری کی ساری ڈیزائننگ کی, پیشنٹ فلو, کنٹامنیشن فلو, ان چیزوں کو ذہن میں رکھا. ہمارے ہاں ڈرٹی کوریڈورس کا کانسیپٹ نہیں ہے اوٹیز میں, وہ ہم لے کر آئے. ہائبرڈ اوٹیز کی طرف گئے, ماڈولر اوٹیز کی طرف گئے. اسی طرح ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم پوری کی پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پریویل کریں. جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل انفارچونیٹلی پیشنٹس کی دوائیاں مکس ہو جاتی ہیں, اس کو ہم بار کوڈ پہ لے گئے. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے جو پورے ہاسپٹل میں بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی دوائی لے کر جا رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کا گاؤن لے کے جا رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے نیمیٹک ٹیوب سسٹم لگایا جس میں کہ ہر چیز ہمارا ایک پورا کا پورا بلڈنگ کے اندر ایک اسٹرکچر ہے کیپسولس کا جس کے تھرو ساری چیزیں ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں چلی جاتی ہیں. دین جو سب سے زیادہ کور چیز ہے ہیلتھ کیئر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جو بیس جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا آئی ٹی سسٹم ہے. ہم نے آئی ٹی سسٹم 2-3 ڈفرینٹ کمپنیز سے ٹرائی کیا, بٹ ایونچولی اب ہم خود اس کو بنا رہے ہیں بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ابھی تک کے جو ہمارے آئی ٹی سسٹمز ہیں انفارچونیٹلی وہ فائنینشیل اورینٹیڈ ہیں اور وہ صرف اور صرف فائنینشیل ڈیٹا کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ پیسے خرچ کہاں ہوئے اور پیسے بنے کہاں سے. ویئر ایز ہیلتھ کیئر میں اتنا زیادہ ڈیٹا ہے جس کی بیس پہ آپ نسلوں کا فائدہ کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے پاس ہمارے ریجن کا ڈیٹا نہیں ہوتا اور ہمارے پاس ڈیٹا کیپچر نہیں ہوتا. دیٹس وائی وی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو کہ یار ڈیٹا کو پورے طریقے سے کیپچر کیا جائے. اسی محنت کے اندر لگے رہے, بنیادیں کھدیں, بیسمنٹ بنی, بننا شروع ہوئی بلڈنگ, پلرز بنے, ایونچولی بلڈنگ بن گئی, پھر اس کی شیپ بنی, پھر انٹیریئر ہوا, ایکسٹیریئر ہوا. کرتے کراتے کو تقریباً 1.25 سال پہلے ہم نے آپریشن شروع کیا. اس آپریشنس کے اندر ہم نے وی میڈ شیور کہ ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کر جائیں گے. ہر چیز کو لانے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں انسان کے طور پہ جتنی کر سکتے ہیں کہ ہماری تیاری اس کی پوری ہو. تو اب تک الحمدللہ 1 سال میں ہم نے کوئی تقریباً 550 سرجریز کر لی ہیں. ہماری کوئی 200-250 اینجیوگرافیز اینجیوپلاسٹیز ہو چکی ہیں. اوپن ہارٹ سرجریز ہم نے شروع کر دی ہیں. ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں ہم نے پہوٹا کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم رینل ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہیں. پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ ملتان میں نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد اگلے سال کے اینڈ تک وی آلسو وانٹ کہ ہم یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کی سروس بھی شروع کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں کہ ایک ویلیو ایڈیشن دی جا سکے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور کریں. اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے پیشنٹ کا جرنی.
پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے اور پارکنگ ایریا میں انٹر ہوتا ہے وہاں سے اس کا جرنی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وی آر ویری کلیئر, زندگی ہم کسی کو نہیں دے سکتے, صحت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. واحد چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہ کیئر دے سکتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس جگہ پہ آیا ہے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو گیا کہ ہم نے اس کو کیئر دینی ہے. لائک وائز اسی کے اندر آپ کی ملٹیپل اور فیسلٹیز بھی ہیں, آپ کی ڈائگنوسٹکس بھی ہیں, آپ کی لیبز بھی ہیں, اس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں. ابھی ہم نے ISO کی سرٹیفکیشن لی ہے. ہم نے پورا کا پورا جو ہاسپٹل بنایا تھا وہ FGI گائیڈ لائنس کی بیس پہ بنایا تھا, JCI کے رولز کے اوپر بنایا ہے. JCI کی ایکریڈیشن ہم نے ابھی نہیں لی ہے, شاید فیوچر میں کبھی جا کے لیں, بیکاز اس کی کاسٹ افیکٹونیس ابھی ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے. بٹ ہم نے انہی کے پرنسپلس پہ بنایا ہوا ہے. ہم نے اپنے OTs کے اندر لیمینار فلوز رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے سیپریٹ AHUs کیے ہوئے ہیں تاکہ کنٹامنیشن مکسچر نہ ہو. سو آل دوز تھنگس جو کہ ہیلتھ کیئر میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دنیا میں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم نے کی ہیں. ایک اسٹیپ ہم اور کر رہے ہیں, ہم دنیا میں جو اسٹینڈرڈز بن چکے ہیں نا ان کو آخری نہیں سمجھ رہے. ہم ان کے نارمس کو بھی بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, بیکاز دیر از نو لمٹ. انسان جیسے جیسے ایوالو کرتا جائے گا مزید بہتر سے بہتر چیزیں آتی جائیں گی. ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. وی ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہمارا آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. آئی تھنک یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید ہیلتھ کیئر ایشیا کو نظر آئی ہیں, جس کی بیس پہ انہوں نے یہ پرابیبلی مناسب سمجھا ہے کہ ہمیں ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ تعالیٰ فار دس, بٹ دس گیوز اس مور آف responsibility. That's a beautiful thinking. اصل میں کلاس میں فرسٹ آنا نا اتنا مشکل نہیں ہوتا, فرسٹ آتے رہنا مشکل ہوتا ہے. سو ہمیں فرسٹ نہیں آنا, ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایوارڈ ملے یا نہ ملے, ہم ایٹ لیسٹ یہی کوالٹی آف سروس یا اس سے بہتر کوالٹی آف سروس پرووائڈ کرتے ہیں. امیزنگ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو بڑا انہوں نے ڈاؤن ٹو ارتھ کا بھی نیکسٹ لیول کر دیا کہ یوں کر کے بات کو سمرائز کر دیا. جب ہاسپٹل آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید سر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امریکہ سے آ کے, میں امریکہ کہتا ہوں کیونکہ ہماری امریکہ نہیں امریکہ کہتے ہیں, تو اگر کسی نے امریکہ سے آ کے پاکستان میں ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, چاہے وہ پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے, اور وہی چاہتا ہے کہ اس کو یہ فرق ہی نہ محسوس ہو کہ وہ پاکستان میں ہے یا امریکہ میں ہے, تو وہ بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آ جائے. یہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ سرجن کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, جو انہوں نے مجھے آف کیمرہ انہوں نے مجھے کہی جب مجھے وہ آپ سے انٹروڈیوس کرا رہے تھے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سفر ہوگا, لیکن اوبویسلی 2 چیزیں میں نے ابھی تک آپ سے سیکھی ہیں جو کہ میں اکثر سکھاتا ہوں. لیسن نمبر 1 کیا ہے کہ یار اللہ نے جب آپ سے کام لینا تو آپ کا سینہ علم کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ کے لیے چیزیں آسان کر جو آپ کہہ رہے ہیں. لیسن نمبر 2, دا موسٹ امپورٹنٹ فار اینی ینگ پرسن یا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل, جو میری ایکسٹریکشن ہے آپ کی اسٹوری میں سے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی میں کوئی کام کرنے جاؤ نا, پہلے اچھے طریقے سے محنت کرو, صبر کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, پریپیئر یور سیلف. جیسے ابراہم لنکن کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک درخت کاٹنے کے لیے 8 گھنٹے دیں تو میں 6 گھنٹے اپنا کلہاڑا تیز کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, ساتھ میں سبز باغ آتے ہیں اور ہم کود پڑتے ہیں وداؤٹ اینی ہوم ورک. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میرے لیے حیران کن کیا ہے, جب مجھے یہ لنک آیا, میں یہ ایک لنک بھی ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں, اس کو ضرور پڑھیے گا, بلاگ جو ابھی آپ کے لیے ہم نے آرٹیکل پبلش ہوا ہے. ہاسپٹل بنتا ہے, کچھ چیزیں سال بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ 2 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ 3 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں, 5-10 سال بعد آپ وہ نالج ڈیولپ کر پاتے ہو کہ ہاسپٹل کے آپ ڈیسنٹ لوپ ہولس کو کور کر پاؤ, اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کے ایوارڈ ملنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک ٹائم چاہیے. 1.25 سال پہلے ہاسپٹل کا آپریشن کا ہوا, ہاسپٹل آف دا ایئر بن گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کی مدد کے بعد, یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا, اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا, ٹریول کیا, لوگوں سے ملے, لوگوں کو سنا, لوگوں کو سمجھا, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیچ میں ڈالا, ہوم ورک کرنے کے بعد آپ نے ایک قدم اٹھایا. جب یہ آپ کر رہے تھے, یہ تو میرے ایکسٹریکشن ہے, آپ نے لے لیا, کنگریچولیشن فار دیٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو پہلے ملتان میں اس سٹرکچر کا, میں سائز کی بات نہیں کر رہا, میں کوالٹی, اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی بات کر رہا ہوں, ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں, نہیں تھا. سو یو آر گوئنگ ٹو کریٹ سم تھنگ جو آپ کے سامنے نہیں تھا, اور اوبویسلی اپریہنشن ہوں گی, آج بھی ہے بائی دا وے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, شاید یہاں پہ پیسے بہت زیادہ لیے جاتے ہیں, وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. آئی کین کریکٹ ٹو ایوری ون, کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہاسپٹل اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پیسے بہت زیادہ لیے جاتے ہوں گے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے. اور دوسری, آپ جا کے دیکھ لیں, میری بات نہ لیں اس کے اوپر, تو لوگوں نے کہا ہوگا یار پاکستان میں اتنا بڑا کام کر رہے ہو, یہاں تو بڑا برانڈ 1 منٹ نہیں ٹکتا,
انٹرنیشنل برانڈز یہاں نہیں آتے, اتنی ہائی کوالٹی سروس افورڈ کیسے کریں گے؟ منافع نہیں ہوگا, ہاسپٹل نہیں چلے گا, پیسے نہیں آئیں گے, اتنا میں اماؤنٹ نہیں بتاتا پر اتنے پیسے ڈوب جائیں گے. ان تھاٹس کو کیسے اوور کم کیا؟ یہ تو آئے ہوں گے آپ چاہے کہیں نہ کہیں, نہیں آتے تو لوگ ڈال جاتے ہیں آگے. نہیں بالکل آتی ہیں. یا دیکھو پتہ ہے اقبال کا ایک شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. Every time when somebody said, and trust me, everybody said کہ it's gonna fail. So ابھی بھی مجھے نہیں پتا, اللہ کی ذات کرنے والی ہے. یہ صحیح تھا. اینڈ آئی تھنک وہ جو جتنی آتی ہے نا چیز, اندر سے آپ کے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں اب تو کر کے دکھانا. سو آپ اس پہ لگے رہتے ہیں. اور آنیسٹلی میں ایک چیز یہ شیئر کرنا چاہوں گا, اس سے ضروری نہیں تھا کہ یہ بن جاتا یا نہ بنتا, یہ پاس ہوتا یا فیل ہوتا. یہ پلیز آئی تھنک میں ریکویسٹ کروں گا سارے اس چیز کو ذہن میں ضرور کلیئر کر لیں. میری لائف کی لرننگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پا لینا زندگی کا مقصد نہیں ہے, پا لینے کی جستجو کرتے رہنا زندگی کا مقصد ہے. سو ون شوڈ تھرائیو آن وٹ ایور ہی وانٹس. کیا پتہ لگتا تھا یار میرا اگلا سانس اللہ نے نہ لکھا ہوتا, میں مر جاتا. پھر اگر اللہ نے پھر بھی بنانا تھا تو کوئی اور بنا لیتا. بنتا ضرور اگر اللہ نے چاہنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم جو چیز کریں گے وہ وہاں تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی جہاں تک ہم چاہتے ہیں. ہاں ایم ضرور ہونا چاہیے. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی. اگر کی ہے نا تو دیٹس اے ون ون. باقی تو سب رب نے کرنا ہے یار, ہم نے کیا کرنا ہے. امیزنگ. دس از سم تھنگ وی آل اگر ہم آپ کی ایک اور بات بھی میں نے لیسن میں ایکسٹریکٹ کی ہے, میں معذرت کے ساتھ ہی بولوں گا کیونکہ معذرت بہت کرنی پڑتی ہے, فون بھی آ جاتے ہیں. آپ نے جب کہا نا کہ ہاسپٹل بناتے ہوئے آپ کو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ یار ایسا ہاسپٹل بنانا کہ مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے باہر نہ جانا پڑے. ہر بیٹے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. تو آپ نے ایموشنز, سائنس, ریسرچ, محنت سب کو مکس کیا. ایموشنل کا ٹچ تھا نا اس کے اندر. تو آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل کھڑا کیا جس کو دوسرے ہی سال ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ مل گیا. تو میں ابھی جب آپ مجھے بتا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے سارے پولیٹیشین ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ ہاسپٹل ایسا بنائے جس میں ہمیں یو کے جا کے نہ رہنا پڑے, امریکہ میں ہمارا ٹریٹمنٹ نہ ہو, ہمیں باہر نہ جانا پڑے, ہمارے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے, تو پاکستان کیسا ہوتا؟ دیکھیں باہر جانے میں پرابلم نہیں ہے, ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں ہیلتھ کیئر میں جس میں لوگ نہیں کتنا اوپر چلا جاتا ہے. جانا باہر جانا پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو سوری آپ کو کاٹوں, ایک چھوٹی سی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانا پرابلم ہے. ہاسپٹل میں باری نہ آنے کی وجہ سے باہر جانا پرابلم ہے. کوالٹی آف کیئر, بیسک کوالٹی آف کیئر کی وجہ سے باہر جانا نہ پرابلم. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, وی ایڈمٹ دیٹ دیر آر اسٹینڈرڈ پروسیس اینڈ پروسیجر جو یہاں نہیں ہے پاسبل ہو سکتے. اٹس اوکے. لیکن جو ہو سکتے ہیں وہ ہمارے لیک آف تھاٹ پروسیس, اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے لیے ہیلتھ کیئر ایک بزنس ہے. معذرت کے ساتھ میں اپنی لیمن ٹیک انڈرسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ ایموشنل ایلیمنٹ جو آپ کے پاس تھا, ایک لویلٹی, ایک ایموشنز, ایک اسپرچویلٹی جو اس کے اندر تھی, وہ ٹاپ لیول سے ہمارے ڈیسیجن میکر کے اندر اگر آ جائے تو بٹ ہاؤ ڈو یو سی, آئی کانٹ ایون امیجن اتنا خوبصورت پاکستان, اتنا خوبصورت ہیلتھ کیئر سسٹم. یار انشاءاللہ پاکستان ول بیکم دیٹ. وی ہیو مینی پیپل جو کہ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. وہ ہیں اس سفید کاغذ کے حصے میں جس میں ہم صرف کالے نقطے پہ غور کرتے ہیں. سو لیٹس ناٹ فوکس آن دیٹ بلیک ڈاٹ. دیکھیں آخرت کے وقت سے پہلے نیکی ہمیشہ زیادہ رہے گی. دیکھیں آخرت کا وقت آئے گا جب کم ہو جائے گی, نیکی زیادہ رہے گی. میں دو مختلف باتیں کرتا ہوں. دین ڈومینیٹ کرے گا, اسلام نے ڈومینیٹ کرنا ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی عقل بھی دی ہے نا. اور اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کچھ اسٹیٹ کے رولز ہیں, اسٹیٹ کے لاز ہیں, اس کو اوبے کرنے کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے. جب آپ حکمران بنتے ہو, جب آپ پاور میں آتے ہو, تب آپ کس طرح سے سوچتے ہو, کتنا بڑا سوچتے ہو, آپ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, آپ کے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, وہ ہمیں قرآن نے سب سکھا دیا ہے. اور جب ہم بلنڈلی ان سب چیزوں کو پامال کر رہے ہوں تو پھر ہاؤ یو ایکسپیکٹ دیٹ. یہ تو بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جن کا موٹاپا ظاہر ہو جائے گا اور پھر بھی وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. ایک مفہوم ہے نا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ برا ہے پھر بھی آپ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوگا. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ فیکٹ. ہاں لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایسے حالات تو آئیں گے, ہمیشہ آئیں گے. سوال یہ کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے جو میں ابھی آپ کو سجیسٹ تو یہی کر رہا ہوں کہ ایڈ سم اسپرچویلٹی, ایموشنز, ہیومینٹی ان یور ڈیسیژن. ایمپتھی ڈال دینا کسی بھی چیز میں, کسی بھی چیز میں ایمپتھی ڈال دیں آپ, احساس ڈال دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا میں ایک
چھوٹا منہ بڑی بات ہے, قوم کو ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو. ہم بہت زیادہ نا مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, حل ڈسکس کیا کریں. ہم ایز اے نیشن, ہمارا میڈیا بھی سارا وقت مسائل کو یہ ڈسکس تو ہم کرتا بہت ہے. دفعہ کہہ چکے ہیں. حل ڈسکس کریں اور حل امپلیمنٹ کریں. سو وی نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو. مطلب سمپل ہے. مجھے جاوید سر نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا, وہ ہے اس قوم کی یوتھ کا یا پاور یا ڈیسیجن میکر کا مائنڈ سیٹ بدل دیں. جب وہ گروتھ مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں آ جائیں گے نا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وائی وی آر ڈسکسنگ دس اسٹوری. ہاسپٹل چل رہا ہے, ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جا کے پاکستان کے اس کونے سے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے. ہمیں پبلسٹی کا کوئی پرابلم نہیں. ہمیں یہ ہے کہ میں اس کو صرف ایز این انسپریشن ٹو ہیلپ چینج مائنڈ سیٹ, اس کے لیے ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ واٹ ون کین ڈو. اب ایک اور بات, سوری, یہ بہت ہی, مجھے اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈنے دیں, مجھے کبھی کبھی نا مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ کوئی یہ سوچے گا اچھا یار پیسے تھے تو بنا دیا. مجھے پتہ ہے مینٹیلٹی کا, یار پیسے تھے تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو رسک لینے میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ, پیسہ تو چلو لگ گیا, اگر آپ کا بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ, اس میں سے تھوڑا پیسہ لگ گیا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس بہت بڑی زندگی ہے, میرے پاس چھوٹی زندگی ہے؟ از دیر اینی ون ان دا ورلڈ؟ زندگی بھی تو لگ رہی ہے نا یار. بالکل. وہ بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اتنے سال میں یہاں لگا رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یاسر بھائی کے سال, ڈاکٹر شراز کے چند سال, یا میرے چند سالوں میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے چند سال قیمتی ہیں, میرے نہیں ہیں. کین اینی ون سے دیٹ؟ ویلیو دیٹ ٹائم, ناٹ دا منی. اور یاد رکھیں, پیسہ, یہ ریسورسز, حالات, یہ بائی پروڈکٹس ہیں. یہ سارا دار و مدار نیت پہ ہے. تو یہ مت دیکھیں کہ کس کی جیب میں کتنا پیسہ تھا کون سا کام کرنے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کی نیت کتنی تھی, کس کا ایمان کتنا مضبوط تھا, اور کس کے ارادے کتنے پختہ تھے جس نے یہ کام کیا. دس از دا میسج دیٹ آئی ایکسٹریکٹڈ. اور اس کا جو لٹمس پیپر ہے نا, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اجر جو اللہ دیتا ہے نا, اس سے پتہ لگ جاتا ہے. نیت صاف رکھیں, محنت کرتے رہیں, اجر ہی اجر. There is no second thought about it. تھینک یو سر. آپ نے بھاگنا, ہم نے بھی ہے, نکلتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو so much جی, thank you.